السلام علیکم ناظرین، تعریف وہ جو مخالف بھی کرے۔ مشاہد حسین جو نون لیگ میں رہنے کے باوجود بڑے اچھے اور باضمیر انسان ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت جو عمران خان کو نکر میں لگا کر لائی جا رہی ہے وہ ہائیبرڈ حکومت ہوگی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہو رہا ہے، اور کیونکہ ایک تو پہلا الیکشن ہے غالباً ہماری یادداشت میں کہ جس کا رزلٹ کہہ لیں، آؤٹ کم کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں، وہ خاصا واضح ہے کہ آج کے دن ایک ہفتے بعد کیا نتیجہ آئے گا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ تو واضح ہو گیا۔ اب لگتا ہے کہ ایک اور فیز آ رہا ہے نیا تجربے کا کہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم کی طرف، جو میں کہتا ہوں ہائیبرڈ پلس سسٹم، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک خاکی کلرڈ پولیٹیکل آرڈر ایمرج کر رہا ہے، اور اس میں سب نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا، جس میں جیسے آپ نے صحیح فرمایا، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، ایک کمزور مخلوط حکومت بنے گی، ایک قسم کی قومی حکومت جس میں سب کو شامل کیا جائے گا، سب کے حصہ بھی ہوگا، اور سب کو اپنے رولز آف دا گیم کے مطابق اپنا کام کرنا پڑے گا۔ یہ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، نہ میں اس انر سرکل میں ہوں کہ مجھے پتہ ہے کیا فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں ہوں گے، بٹوین اسلام آباد اور راولپنڈی یہ فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنا وثوق کے ساتھ کہ شرفاء کی حکومت ہوگی، اور کوئی شریف آدمی ہوگا جس کا سر نیم شریف ہوگا، وہ پرائم منسٹر ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ ایک ہیٹرک ہوگی یہ پرائم منسٹرز کے حوالے سے، کبھی پھانسی دی جاتی ہے، کبھی جلا وطن کیا جاتا ہے، کبھی اریسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی، میں کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا، بات بھی ہوئی کہ اب وہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کا ٹریک ریکارڈ آفٹر لیونگ آفس وہ خاصا برا ہے، اور اس سے ہمارا امیج بھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ 6 کروڑ آپ کے ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 اور 35 سال کے درمیان ہے، اور جن کی زیادہ تر وہ جو جھکاؤ کہہ لیں، ہمدردیاں کہہ لیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو گلف ہے ایلیٹ اور سٹریٹ کا، اور خاص طور پہ ایک جو تقسیم اور پولرائزیشن آ گئی ہے، اتنے بڑی چنک کو آپ ڈس انفرنچائز نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے نتائج پھر ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم وفاق ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہیں وفاق کو جوڑتی ہیں، ان کے روٹس ہوتے ہیں، اور 2 پارٹی سسٹم سے اب وی آر بیک ٹو 2.5 پارٹیز، کیونکہ ان کو تو ڈس انفرنچائز اس وقت نہیں ہے کوئی رول۔ تو میرے خیال میں یہ جو بہت بڑا چیلنج ہوگا ٹو گیو اے ہیلنگ ٹچ، اور تاکہ ایک لاسٹنگ سٹیبلٹی آئے، ورنہ تو پھر وہی لوگ کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ راؤنڈ کیا ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا ایک جنرلی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو انڈر ڈاگ ہو یا مظلوم ہو اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں، ان کے نظر میں کہ یہ جو ہوا یہ مظلومیت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بڑی سخت ایجیٹیشن ہوئی تھی، اور بڑے لوگ خلاف ہوئے تھے، پی این اے کی ایجیٹیشن 5 جولائی کو۔ لیکن کو جب ہوا 5 جولائی کا جنرل ضیاء الحق کا، مجھے یاد ہے کہ میں اس کو پڑھاتا تھا سٹاف کالج میں، 8 اگست 1977 کو آدھا لاہور آ گیا تھا ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ، جب وہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر آئے۔ تو وہ ایک ہمارے لوگوں میں ہے ایک اسپرٹ، وہ والی انڈر ڈاگ والی۔ اور دوسرا میرا خیال میں یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل عمران خان کی شخصیت، کیونکہ ہی از اے سپر اسٹار آلسو، از ناٹ جسٹ اے پولیٹیشین، کہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم خراب تھی، ان کی نالائکی تھی، ان کے رفقا بڑے غلط تھے، لیکن وہ ذاتی طور پر ان کو وہ آئی تھنک گریس مارکس دینے کو تیار ہیں کہ وہ انٹیسٹڈ ہیں، انٹرائیڈ ہیں پالیٹکس میں، تو ان کی کچھ غلطیاں بھی معاف کر۔ ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز اب فیملی فرمز بن گئی ہیں نا، اٹس بیکم ناٹ جسٹ ڈائنیسٹیز، فیملی فرمز، اٹس ایکسٹینشن آف یور سارا کچھ۔ تو وہ ایک اس میں عمران خان کمز اکراس ایز ڈفرنٹ۔ افسوسناک بات ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون انسٹیڈ آف موونگ فارورڈ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی زیادہ کوتاہی ہے۔ آپس میں ہم نے رولز آف دا گیم نہیں بنائے، مسئلے حل کرنے کو تیار نہیں، مشکل فیصلے کرنے کو تیار نہیں، اور پھر بس کہتے ہیں کہ کرسی ہمیں دے دو، اور پھر وہ کرسی آپ کو پھر ملے گی، لولی لنگڑی کرسی ملے گی، پھر آپ کو وہی اب ہو رہا ہے۔ پوسٹ 8 پولیٹیکل آرڈر آئے گا 8 فروری کے بعد،
وہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. somebody else in the driving seat. ناظرین، مشاہد حسین کے مطابق جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو نکر میں لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے نکر میں لگا کر ان سے بلہ چھین لیا گیا اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پڑ رہے ہیں اور نواز شریف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. مشاہد حسین نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جس کے نام کے آخر پہ شریف آتا ہے اسے ملک کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا اور یہ مخلوط اور کمزور حکومت ہوگی جو سہولت کاروں کی سہولت کاری سے بنے گی. یہ ہائبرڈ پلس نظام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہوگا، کیونکہ اس ملک کی اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس تو پہلے ہی اس ملک کا خون چوس کر عیاشی مار رہا ہے. ناظرین، $17 بلین کی مراد وہ ایلیٹ طبقہ لیتا ہے جو غریب عوام کے ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. یہاں پاکستان $1 بلین کے لیے IMF کے ترلے کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف $17 بلین کی مراد ایلیٹ طبقے کو دی جاتی ہے. کیا اس ملک میں ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ جس طرح سے ملک میں ہائبرڈ پلس نظام کو مسلط کیا جا رہا ہے اور اسی نظام کے تحت نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ غریب عوام کا کوئی بھی نہیں سوچے گا. اب رہتا اس ملک کا خون چوسنے کے لیے یہ اس ملک پر مسلط ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کو غریب عوام کا پیسہ دے کر ملک کو کنگال کر دیا ہے. ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ان کے مخالفین، وہ لوگ جن کو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہونے پر فائدہ ملے گا، وہ لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور لاڈلے نواز شریف کو زبردستی اس ملک پر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ناظرین، آپ یہ سوچیں کہ کس حد تک عمران خان کو دبایا جا رہا ہے کہ ان کے مخالفین بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو نکر میں لگایا جا رہا ہے. مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ جب الیکشنز سے پہلے ہی الیکشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ایسے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو کون مانے گا. دوسری تو مشاہد حسین نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی زیادہ تر یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے اور یوتھ ہی پاکستان کا مستقبل ہے. جب پاکستان کا مستقبل ہی عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، انہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز لڑنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.